بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ کل کے سپارے میں بھی ہم نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا پڑھا ہے، اور یہ جو موضوع ہے ہم دیکھ رہے ہیں کنٹینیوسلی ہمارے تقریباً ہر سپارے میں ہی موجود ہے، اس سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اور والدین کے ساتھ احسان کے پھر طریقے کیا بتائے تھے اللہ تعالیٰ نے، جو ہم وقتاً فوقتاً پڑھتے آ رہے ہیں، وہ یہ تھا کہ ایک جگہ جہاں خرچ کرنے کا ذکر ہے وہاں پھر سب سے پہلے کہا والدین پہ خرچ کرو، اور دوسرا پھر یہ ہے کہ اگر خرچ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو تو پھر اپنی جسمانی قوتوں کو ان کی خدمت پہ خرچ کر دو، ان کی خدمت کرو، اور اس کے بعد پھر اگر جو نزدیک نہیں ہے ماں باپ یا فوت ہو چکے، پھر ان کے لیے دعا میں پہل کرو، ان کے لیے خوب دعائیں کرو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس طرح زندہ انسان کو کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح جو شخص فوت ہو چکا ہے اسے دعاؤں کی ضرورت، تو وہ ہماری دعاؤں کے اب منتظر ہیں، یا بچیاں ہیں، ماں باپ دور ہیں، وہ دور چلی گئی ہیں، تو اب دور ہیں آپ اور کوئی خدمت نہیں کر سکتے، تو پھر یہی ہے کہ دور رہ کے ہم ان کے لیے دعا کیا کریں۔ تو یہ جو موضوع ہے انشاءاللہ آگے بھی آئے گا، اور بہت زیادہ پھر ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ دوسرا ہم نے حدیث کیا پڑھی تھی کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، اور اس کے زنگ کو دور کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طریقہ بتائے، کہ ایک تو یہ ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، اور دوسرا قرآن کثرت سے پڑھا کرو۔ تو دیکھیں جب بھی ہم قرآن سے دور ہوں گے، جب بھی ہم موت کو یاد نہیں کریں گے، ہمارا دل جو ہے وہ غفلت میں چلا جاتا ہے، دل ایسے غافل ہو جائے گا، اور بہت سے کام جو ہم کر رہے ہوں گے وہ بھی بھولنے لگ جائیں گے، اور آہستہ آہستہ ہم بالکل دنیا کی زندگی کے ہو کے رہ جاتے ہیں۔ تو ہم نے ان دو چیزوں کو اب اپنی زندگیوں میں شامل کرنا ہے، کہ موت کا ذکر کریں، اور موت میں جو پھر اس وقت جو ہمیں کرنا ہوتا ہے اس کا ہمیں پتا ہو کہ کیا کرنا ہے، بڑے بچوں کو بتائیں، بچوں کو بھی، کیونکہ بڑوں نے تو اب اگر کوئی بڑا بزرگ فوت ہو گیا ہے تو بچوں نے پیچھے سے جو انتظامات کرنے ہیں، جو رسومات کرنی، وہ انہوں نے، تو وہ بچوں کو پتا ہوگا تو وہ کر سکتے ہیں، نہیں پتا ہوگا تو پھر وہی بات ہے کہ ادھر ادھر سے جو مشورے مل رہے ہوتے ہیں وہ پھر جو ہیں ہم اس کو مان رہے ہوتے ہیں، چاہے اس میں کوئی سچائی ہے یا نہیں ہے۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو کثرت سے پڑھنا، تو یہ چیز بھی بار بار ہر روز جو میں نے تو جو بھی سپارہ پڑھا، جو بھی سپارہ پڑھا ہے، جو بھی مسئلہ پڑھا ہے، مجھے تو یہی ایک بات سمجھ آئی ہے کہ ہمارے جو مسائل کا حل ہے اور ہماری جو غفلت سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے قرآن کو پڑھنا۔ قرآن کے ساتھ تعلق ہوگا تو ہمیں اپنا مقصد یاد رہے گا۔ ایک مسلمان کو کا مقصد جو ہے نا وہ قرآن ہی اس کو دے سکتا ہے، اور کوئی مقصد اس کو نہیں دے سکتا۔ مسلمان وہی با مقصد زندگی گزارے گا جو قرآن کے ساتھ جڑ کر، ورنہ ہم چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کو اپنے مقصد بنا لیں کہ اچھا اب مجھے اس وقت بس اتنا کمانا ہے کہ میرا کھانا پینا پورا ہو جائے، اتنا کمانا ہے کہ میرے بچے پڑھ جائیں، تو یہ ہماری ضرورتیں ہیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ ان کے لیے ہم نے کام کرنا ہے، لیکن ان کے لیے کس طرح کام کرنا ہے کہ وہ مقصد پیچھے نہ رہے۔ کون سا مقصد؟ اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا کہ دیکھو فوز الکبیر کیا ہے، وہ ہے آخرت کی کامیابی۔ تو مسلمان دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کو بنا رہا ہوتا ہے، آخرت کو سنوار رہا ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن کو کثرت سے پڑھتے رہیں، بس اب اس کتاب کو ہم نے نہیں چھوڑنا، ہم دل میں یہ عہد کر لیں کہ ہمیں اس کتاب کے ساتھ ہی اپنی جو بقیہ زندگی ہے وہ گزارنی ہے، اور اس کو بار بار پڑھنا ہے، بار بار سمجھنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا، تو آج ہمارا 9واں سپارہ ہے، ماشاءاللہ
9वां दिन है और 9वां सिपारा है। तो यहाँ पर जो सूरतुल आराफ को हमने शुरू किया हुआ था, और बहुत ज्यादा यहाँ पर नबियों की बातें बताई हुई हैं कि अब कैसे वो एक कौम की तरफ गए और उनकी क्या क्या कौम के अंदर बुराइयां थी। तो यहाँ जो शुरू हो रहा है वो हजरत शुएब की कौम का है। वाइला मदियना अखाहुम शुआइबा, क्योंकि मैं 9वां सिपारा शुरू कर रही हूँ। 8वें सिपारे में कुछ और नबियों का भी जिक्र था, तो मैं 9वें से ही शुरू करूंगी। और हमने मदियन की तरफ उनके भाई शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने फरमाया, ए मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से वाज़ेह दलील आ चुकी है। बस तुम नाप और तोल पूरा पूरा किया करो, और लोगों को उनकी चीजें कम करके मत दो, और रुए जमीन ने इसके बाद इसकी दुरुस्ती कर दी गई, फसाद मत फैलाओ। ये तुम्हारे लिए नाफे है अगर तुम मोमिन हो। और तुम सड़कों पर इस गर्ज से मत बैठा करो कि अल्लाह पर ईमान लाने वालों को धमकियां दो, और अल्लाह की राह से उन्हें रोको और उसमें टेढ़ापन तलाश करो। और इस हालत को याद करो जबकि तुम कम थे, फिर अल्लाह ने तुमको ज्यादा कर दिया, और देखो कि कैसा अंजाम हुआ फसाद करने वालों का। तो यहाँ पर देखे, फिर एक दफा से वही चीजें आ रही हैं कि देखो हजरत शुएब की कौम में क्या बुराई थी कि एक तो वो अल्लाह की इबादत को, अल्लाह के एक होने को भूल चुके थे, और दूसरा नाप तोल में कमी करते थे, चीजों को कम करके लोगों को देते थे, तो नाप तोल पूरा नहीं करते थे। और मैं आज ये जैसे बार बार इस चीज में बार बार ये जिक्र आ रहा है, तो मुझे यही एहसास हो रहा है कि देखें, अब ये जो सब बुराइयां ना हमारी सोसाइटी में इस वक्त अरूज पे है, अरूज पे पहुंच चुकी है, इस कदर करप्शन है। लेकिन अब देखें, इसका हल क्या है? इसका हल तो सिर्फ ये है कि इस तालीम को आम किया जाए। मैं नहीं समझती कि एक इंसान मुसलमान है और फिर उसको कुरान के जरिए एक तालीम दी जा रही है और उस पर असर ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये बात ठीक है कि हम सबको पता है कि चोरी करना बुरी बात है, झूठ बोलना बुरी बात है, मिलावट करना बुरी बात है, हमें पता है। लेकिन देखें, कुरान क्या एक नसीहत है, एक याद दहानी है, एक रिमाइंडर है। अल्लाह ताला बार बार हमें वो चीजें बता रहे हैं, और जब कुरान के जरिए हम वो तालीम देते हैं ना, तो फिर उसका असर होता है। वो तो ठीक है, एक ऐसी बात आती है जहन में, वो बंदा भूल जाता है अपने मसाइल में पढ़ के। लेकिन जब आप इसके जरिए तालीम देते हो ना, और मैं कहती हूँ कि जैसे मैंने कुछ खुतबे जुमे के अटेंड किए हैं, मैंने कहीं भी ये टॉपिक्स नहीं देखे खुतबात में। ये तो उलमा को भी चाहिए कि अमूमन जो जुमा है उसको तो ज्यादातर लोग अटेंड करते हैं, और जुमे के खुतबे का मकसद ही ये है कि तकरीबन कम अज कम हफ्ते में एक दिन ऐसा हो कि जहां लोगों को कुरान की तालीम दी जाए, जो हर कोई सुन ले। आमतौर पर आम जो लोग कारोबार में फंसे हुए हैं, उनके लिए इतना ज्यादा टाइम ही नहीं है उनके पास कि वो बहुत ज्यादा डिटेल से कुरान को पढ़ें या तालीम हासिल करें। तो अब वो लोग जो बहुत ज्यादा अपने कामों में फंसे हैं, उनके लिए एक अल्लाह ने जुमे का दिन रखा है, और फिर उसको लाजमी करार दिया, उसको फर्ज करार दिया मर्दों पर कि ये जरूर तुम अटेंड करो। तो उसमें फिर ऐसी चीजों को की तालीम देनी चाहिए। और मैंने वैसे अफसोस की बात है कि अभी तक मैंने ये चीजें, खुतबे मैंने सुने हैं, लेकिन मैंने ऐसी कोई तालीम वहां पर नहीं देखी कि जो आम इंसान वहां जाकर जो कुछ समझे। अजीबो गरीब किस्म के मसाइल वहां पर डिस्कस होते हैं। तो ये बहुत ही अफसोस की बात है, क्योंकि मैं, अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा मर्दों से और बाजार आने जाने से कोई ताल्लुक ही नहीं था ना, क्योंकि मैं वो बिल्कुल, मुझे बाजार जाना बिल्कुल ही नापसंद था। और लड़कियां जाती हैं शौक से अपने लिए शॉपिंग करने, कपड़े वगैरह खरीदने, लेकिन अम्मी ने कहना तो बस मुझे ये था कि अम्मी आप ही चली जाएं। फिर अल्लाह ताला की देखे मशीयत कितनी, अल्लाह ने मुझ पे एक ऐसी आजमाइश डाली जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा बाहर निकलना पड़ा। और हर वक्त मेरा इन लोगों के साथ जैसे एक लेन देन का सिलसिला शुरू हुआ, तो मैंने ये देखा कि अब मैं दुकानदारों को देखती हूँ तो वो भी परेशान मुझे नजर आ रहे होते हैं। अभी कोई रोजों से कुछ दिन पहले की बात है, मैं गई सब्जी वाले के पास और मैंने टमाटर खरीदे, तो उसने कहा 100 रुपए किलो। तो मैंने कहा, तो पहले तो अब अभी तो मैं 50 रुपए किलो लेके गई थी, तो वो कहता है बाजी रोजे आ रहे हैं ना। तो मैंने कहा भाई,
अच्छी आपने हमारे लिए सजा सुनाई है रोजों की, क्या हो गया है? अब वो बहुत शर्मिंदा हुआ इस बात। तो उसकी जो शर्मिंदगी है ना, वो ये बात जाहिर कर रही है कि उसके अंदर उसका गिल्ट है। वो ये नहीं चाह रहा, वो खुद भी कह रहा है हम भी नहीं ये चाहते, लेकिन उनको करना पड़ रहा है। तो अब ये चीजें आप, उसके लिए तालीम कितनी जरूरी है उस इंसान के लिए। जबकि मैं कहती हूँ हम लोग सिर्फ ये काम करते हैं कि फिर बैठ के हम गालियां देना शुरू कर देते हैं, बुरा भला कहते हैं, ये सिस्टम खराब है, ये वो। हालांकि उस सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो खराब हो जाए उसको ठीक ना किया जा सके। और मैं तो बार बार ये कहती हूँ कि अगर ये मसला अल्लाह ताला ने हमें डाला है ना, अल्लाह ताला की तरफ से है हमारे ऊपर, तो इसका हल भी है। लेकिन हम हल नहीं ढूंढ रहे होते, हम सिर्फ बैठकर बुरा भला कह रहे होते हैं। तो उस बंदे के अंदर बहुत अच्छाई है। मैं कहती हूँ उसके अंदर एहसास है, मैं उसकी इज्जत करती हूँ। किस लिए? कि मैं समझती हूँ इस बंदे के अंदर एहसास है कि अगर एक बंदा देख रहा है कि ये जो खातून अकेली आई हैं और ये वजन नहीं उठा सकेंगी, तो वो कहता है अच्छा लाए मैं रख देता हूँ। तो मैं तो समझती हूँ उसके अंदर बहुत बड़ी अच्छाई है। मैं उसको, उसकी इस बात के उसको मैं कोई पैसे नहीं दे रही हूँ। ये एक एहसास है जो वो उठा के मेरी चीज को रख रहा है कि ये खातून अकेली हैं तो चलो मैं इनकी हेल्प कर दूं ना। तो जिस इंसान के अंदर ये एहसास हो और उस तक कुरान की बात पहुंच जाए, वो अपने आप को दुरुस्त ना करे, अपनी इस्लाह ना करे, ऐसे नहीं हो सकता। तो बार बार जैसे कल भी मैं पढ़ रही हूँ कि कुरान को कसरत से पढ़ो। कुरान से हम दूर हुए, अब हम जंग आलूद हो चुके हैं, हम उस दलदल में फंसे जा रहे हैं, हम नहीं उसमें जाना चाहते, हम उससे निकलना चाहते हैं, लेकिन हमें कोई हल ही नहीं नजर आता। हल तो कुरान पाक देता है। तो वो बार बार ये एहसास हो रहा है कि देखो इन चीजों को आम करने की कितनी जरूरत है। अब ये चीजें आम कैसे होंगी? जैसे हर एक को देखे टाइम नहीं मिला, हर एक को मौका नहीं मिला कि वो यहाँ आकर क्लास अटेंड करे। लेकिन अभी जो मेरे सामने कुछ लोग हैं जो क्लास को अटेंड कर रहे हैं, 7-8 बंदे हैं। अगर ये 7-8 बंदे अपने घर में इन बातों का जिक्र करते हैं और अपने दोस्तों में इनका जिक्र करें, वही बच्चे फिर अपने दोस्तों में इनका जिक्र करें, तो फिर ये चीजें जो है इस तरह से हम ये इल्म को आम कर सकते हैं। क्योंकि हर एक के पास टाइम नहीं होगा, हर एक को ये मौका नहीं मिलेगा कि बाकायदा क्लास अटेंड की जाए। लेकिन अब ये जिसने सुन लिया उसका फर्ज है कि वो इसको आगे बताए। तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्लिगु अन्नी वलो आया, कि अगर तुम्हें मेरी एक भी आयत पहुंच गई है ना, अगर तुमने मेरी एक ही आयत सीख ली है, उसको आगे बता दो। तो हमारा टारगेट एक बंदा होना चाहिए कि एक बंदे को मैंने ये बातें बतानी है, और उसके बाद फिर उसका टारगेट एक बंदा हो। इस तरह से ये इल्म को आम करना बहुत जरूरी है। और फिर देखिए ये हमारे टॉपिक्स बन जाएंगे। अभी तो ये हमारा टॉपिक ही नहीं है ना, क्योंकि मुझे बहुत इंसानों में रहने का अल्लाह ने मौका दिया है, और मैंने देखा कि चाहे एजुकेटेड लोग हों चाहे अनएजुकेटेड लोग हों, किसी के ये टॉपिक्स नहीं है जो मैं देख रही हूँ कि मौत को कसरत से याद करो, कुरान का जिक्र करो, कुरान को कसरत से पढ़ो। चाहे एजुकेटेड लोग थे चाहे अनएजुकेटेड, ये उनके टॉपिक्स ही नहीं है। कभी हमने कुरान पे बात की ही नहीं है, कभी हमने कियामत पर बात की ही नहीं थी, बल्कि करने वाले को बेवकूफ समझा जा रहा होता था कि अच्छा अभी तो वो, हम देखो जरा ये क्या मतलब प्राउड किस बात पे फील हो रहा है कि अच्छा हम तो मॉल चले गए थे और मैंने फलां ब्रांड का सूट लिया था। और अगर अनएजुकेटेड लोगों को की बात करो तो वो भी अच्छा जी अभी तो ये दिन आ रहा है, अब हमने तो ये सूट बनाने और आज हमने बाजार जाना, और बाजार में फिर कितनी कितनी देर वहां पर 4-4 घंटे हम लोग लगा के आते हैं, फिर चीजों के भाव को कम ज्यादा करना। और फिर ये कि वो तो अच्छा फलाना उस जात का है, वो फलाना मुची है, वो ये है वो है। जातों पर एक बात होती है जो मैंने देखी है कि जातों पे बात हो जाती है, कपड़ों पे बात हो जाती है, लहसों पे होती है बात। ये कहीं, ये तो किसी का मौजू ही नहीं है जो मैं कुरान में पढ़ रही हूँ, जो कि मुसलमान के मौजू होने चाहिए, मुसलमान की बात इन चीजों पे होनी चाहिए। वो तो मैंने कहीं देखे ही नहीं, कहीं सुने ही नहीं।
یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم مسلمان معاشرے میں رہ رہے ہیں اور ہمارے ٹاپکس بالکل الگ ہیں، جو ہمیں اللہ نے بتایا ان سے بالکل دور۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس جہالت سے نکالے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس علم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا، اے شعیب، ہم آپ کو اور آپ کے ہمراہ جو ایمان والے ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، الا یہ کہ تم ہمارے مذہب پر آ جاؤ۔ شعیب علیہ السلام نے جواب دیا، کیا ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں گو ہم اس کو مکروہ ہی سمجھتے ہوں؟ ہم تو اللہ تعالیٰ پر بڑی بڑی جھوٹی تہمت لگانے والے ہو جائیں گے اگر ہم تمہارے دین میں آ جائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس سے نجات دی، اور ہم سے ممکن نہیں کہ تمہارے مذہب میں آئے، لیکن ہاں یہ کہ اللہ ہی نے جو ہمارا مالک ہے مقدر کیا ہو۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے، ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اے پروردگار، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے موافق فیصلہ کر دے، تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی قوم کے جو سردار تھے، جو ایلیٹ کلاس تھی، وہ ان کو برا بھلا کہنے لگے اور انہوں نے کہا ہم تو تمہارا ہرگز ساتھ نہیں دیں گے۔ اور پھر حضرت شعیب جو تھے وہ کیا اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ اگر تم شعیب علیہ السلام کی راہ پر چلو گے تو بے شک بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ بس ان کو زلزلے نے آ پکڑا، سو وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ تو دیکھیں، ایک زلزلہ ہی تھا جنہوں نے اس قوم کو تباہ کر دیا، اور یہی زلزلہ ابھی کچھ دن پہلے ہم پر بھی آیا تھا۔ اللہ کا کرم ہے، اس نے ہمیں بچا لیا، لیکن یہ چیزیں کس لیے ہوتی ہیں کہ ابھی ڈرو، ابھی تمہارے پاس وقت ہے، تمہارے پاس وقت ہے، ابھی بھی سنبھل جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ کی پکڑ آ جائے۔ تو یہ چیزیں اس لیے اللہ تعالیٰ ہم پر وقتاً فوقتاً لاتے ہیں، اور بہت تیز زلزلہ تھا، 7.7 بہت تیز ہے زلزلہ۔ اور اللہ معاف کرے، اس کا کتنا کرم ہے کہ اس نے ہمیں پھر مہلت دے دی، ورنہ ہو سکتا تھا کہ ہم بھی اس زلزلے میں ختم ہو جاتے۔ ہو سکتا تھا نا، وہ بھی ہمارے ہی جیسے لوگ تھے، وہ بھی ہمارے ہی جیسے انسان تھے جن پر زلزلہ آیا، بس پھر وہ نہیں اٹھ سکتے۔ تو اللہ نے ہمیں مہلت دے دی ہے، اللہ کا کتنا کرم ہے، اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اس نے ہمیں مہلت دی ہے۔ مگر کیا ہوگا اگر ہم نے اس مہلت سے فائدہ نہ اٹھایا؟ تو پھر تو بیکار کتنے سال اور مل جائیں گے، 2 سال، 4، 5، 10 جتنے بھی ملیں گے، پھر وہ تو بیکار ہی ہو گیا نا، اگر ہم نے اس مہلت سے فائدہ نہ اٹھایا۔ یہ مہلت اس لیے دی گئی ہے کہ اب ڈرو، اب اللہ کی راہ پہ آؤ، اب اللہ کی باتوں کو یاد کرو، اب اس کی فکر کرو، اب موت کی فکر کرو، اب آخرت کے دن کی تیاری کرو۔ اللہ نے اس لیے ہمیں مہلت دی ہے۔ اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، دو چیزیں، اگر تم ایمان لے آتے اور پھر اللہ کا تقوی اختیار کر۔ کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، سب کچھ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، حالات ایک دم بدل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم ایمان لے آؤ گے، اگر تم مومن ہو جاؤ گے اور پرہیزگاری اختیار کرو گے، اللہ کا ڈر دل میں رکھو گے، تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیں۔ لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے پکڑ لیا۔ اللہ کے پاس ابھی بھی ہمارے لیے بے حساب رزق ہے، بے حساب رزق ہے۔ اصل بات کیا ہے کہ ہم ایمان والے ہوں، ہم مومن ہوں اور اللہ سے ڈر کے زندگی گزارے۔ افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ قیمتیں تو جو زیادہ ہوئی سو ہوئی، لیکن چیز کی کوالٹی کتنی خراب ہو گئی، کتنے افسوس کی بات، کتنے افسوس، یعنی ایمان اتنا کمزور ہے ہمارا کہ دودھ کا میں دیکھتی ہوں نا کہ دودھ لیتی تھی تو اس نے مہنگا کر دیا، اچھا چلو اس پہ تو صبر کیا، لیکن افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ دودھ کی کوالٹی نہیں ہو رہی۔ مطلب ایک تو اس طرف سے بھی ہم کہہ رہے ہیں ہمیں منافع زیادہ مل جائے، اور اس طرف سے بھی ہم گھٹیا کر دیں، دونوں طرف سے ہمیں پیسہ چاہیے۔ اب ہم نے تو پیسے کو خدا بنا لیا، یعنی ہم نے مقصد زندگی کا کیا بنا لیا؟ پیسہ۔ ہم نے ضرورت کو نہیں، ضرورت تھی وہ تو ضرورت تھی، وہ پوری ہوگی، اللہ تعالیٰ نے ہماری ضرورتوں کا ذمہ لیا ہو۔ لیکن جب ہم اس طرح سے بالکل ہی ایک
کہیں کہ اس انسان کو اب ہم لوٹ ہی لیں جو یہ ہمارے ہاتھ آ گیا، ہر طرح سے اس کو لوٹ لیں کہ اس کو ہم مال بھی مہنگا دیں اور دیں بھی گھٹ۔ سبزی کو اوپر سامنے دھو کے صاف ستھرا اچھا رکھا ہوا ہے، اور اندر سے نکال کے وہ دے رہے ہیں سبزی بالکل گلی سڑی ہے، جو اوپر سے تو دھلی ہوئی اور اچھی فریش لگ رہی ہے اور اندر سے گلی ہوئی۔ کیا ہے یہ اللہ کا ڈر نہیں ہے نا، یہ ہے اللہ کا ڈر کہ ہم اگر اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کر لیں کہ دیکھو کیا ہے، تھوڑا سا میرا منافع کم ہو جائے گا یہ، لیکن میں بے ایمانی تو نہ کروں گا، تو بس یہ چیزیں تو اللہ کے ڈر سے ہی ذہن میں آ سکتی ہیں نا۔ جس کے پاس قرآن کا علم ہی نہیں ہے، جو اس سے بالکل دور ہے، جس کی زندگی کا مقصد ہی اپنے کام کو چلانا ہے، کاروبار کو چلانا ہے، وہ بندہ کیسے یہ سوچے گا؟ اور کیا ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ پڑے، کہ جس وقت وہ اپنے کھیلوں میں مشغول ہوں، ہم اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اپنے کاروباروں میں لگے ہوئے ہیں، اور اگر اس وقت عذاب ہو جائے آ جائے، کوئی ہمیں روک سکتا ہے اس عذاب سے؟ کون ہمیں تباہ ہونے سے روکے گا؟ اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھائے۔ اس کے بعد جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، بہت زیادہ اس میں ڈیٹیل سے آیا ہوا ہے، اتنا زیادہ نہیں ہم پڑھ سکیں گے، لیکن تھوڑا سا میں بتا رہی ہوں کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے ہیں اور وہاں پر انہوں نے اپنے معجزے دکھائے ہیں، تو وہ کہنے لگا یہ تو سری جادوگر ہے، اور اس نے کیا کیا کہ پورے ملک سے بڑے بڑے جادوگروں کو بلا لیا اور کہا کہ اب جو ہے وہ ہم اس کو ہرا دیں گے۔ لیکن کیا ہوا، جب جادوگروں نے پہلے اپنا جادو پیش کیا اور جب پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ پیش کیا تو جادوگر سجدے میں گر گئے۔ وہ جادوگر جو ان کو جھٹلانے کے لیے بلائے گئے تھے، جب انہوں نے یہ معجزے دیکھے، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، اور وہ جو ساحر تھے وہ تو سجدے میں گر گئے، قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہنے لگے ہم ایمان لائے رب العالمین پر، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون کہنے لگا تم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے ہو بغیر اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں؟ بے شک یہ سازش تھی جس پر تمہارا عمل درآمد ہوا اس شہر میں، تاکہ تم سب اس شہر کے سے یہاں کے رہنے والوں کو باہر نکال دو، سو اب تم کو حقیقت معلوم ہوئی جاتی ہے۔ یعنی فرعون کہنے لگا کہ تم نے میری اجازت کے بغیر ہمت کیسی ہوئی کہ تم ایمان لے آئے، اور اس کا مطلب ہے یہ تم نے کوئی سازش کی ہے تاکہ تم ہم لوگوں کو یہاں سے نکال دو۔ یعنی کہ جس انسان کو اتنا تکبر ہو وہ تو کسی بھی اچھائی کو نہیں مانتا، اور کہنے لگا میں تمہارے ایک ہاتھ اور دوسری طرف سے پاؤں کو کاٹوں گا، پھر میں تم کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون، انہوں نے جواب دیا ہم مر کر اپنے مالکی کے پاس جائیں گے۔ کیسے اللہ نے ان کو دیکھو ایمان دے دیا تھا، اور تو نے ہم میں کون سا عیب دیکھا ہے اس کے سوا کہ ہم اپنے رب کے احکام پر ایمان لے جب وہ ہمارے پاس آئے۔ یعنی وہ بیچارے کہنے لگے جادوگر کہ ہمارا تو کوئی ہے ہی نہیں غلطی، ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا سوائے اس کے کہ جب ہم نے اپنے رب کی نشانیاں دیکھ لی ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اب پھر وہ کیا دعا کر رہے ہیں، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر کا فیضان فرما اور ہمیں مسلمان حالت میں فوت کرنا۔ کتنے سمجھدار تھے وہ جادوگر کہ دیکھیں ابھی ایمان لائے ہیں، انہیں کسی نے تعلیم نہیں دی ہے، لیکن کیسے پہچان گئے تھے کہ نہیں مرنا تو ہمیں ہے ہی، اور مر کے تو ہم نے مالک کے پاس ہی جانا ہے نا، اپنے مالک کے پاس ہی واپس جانا ہے، تو ہم اس سے کیوں ڈریں؟ وہ تو کہہ رہا تھا کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا، بالکل نہیں ڈرے، کہنے لگے ہم نے تو مالک کے پاس ہی جانا ہے مر کر بھی۔ اور کہتے ہیں کہ پھر وہ دعا کرنے لگے اور فرعون نے ان کو سولی پر لٹکا دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے خوش نصیب لوگ تھے کہ ادھر مسلمان ہوئے اور ادھر جو ہے وہ ان کو شہید کر دیا گیا اور اللہ کے پاس چلے گئے، کوئی عمل نہیں کیا کچھ نہیں، لیکن کیسے انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو گئے، کس بات پہ کہ انہوں نے ایمان کی تصدیق کی، حق کو پہچان کر اس کی تصدیق کی۔ اور پھر جو ہے وہ فرعون تو موسیٰ علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگا کہ یہ دیکھو یہ تو ہم ان کو ایسے کریں گے، ان کے بیٹوں کو مار دیں گے، اور بنی اسرائیل جو ہے وہ بہت پریشان ہوئے اور کہنے لگے ہر وقت ہی ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا اپنی قوم کو، استعینوا باللہ واصبروا، اللہ تعالی سے مدد مانگو اور صبر کرو، اللہ کا سہارا حاصل کرو، یہ زمین تو اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کا مالک بنا دے، اور آخر کامیابی انہی کی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔
تو اللہ کیا فرما رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ دیکھو اس مشکل کے حالات میں صبر کرو اور اللہ سے مدد مانگو. زمین تو اللہ کی ہے، وسائل تو اللہ تعالیٰ کی ہیں، کسی کے ہاتھ میں ہمارا رزق نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہمارا رزق ہے. اور وہ اگر ہم اپنی اصلاح کر لیں گے، کیا فرما رہے ہیں عاقبۃ للمتقین، کس کے ہاتھ میں انجام؟ جو تقوی والے ہیں، جو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارے. اللہ ان کو ضائع تھوڑی کرے. اگر ہم مومن ہو جائیں، اگر ہم اللہ کے راستے پہ چلنے والے ہو جائیں، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے ہو، ایسا تھوڑی ہوگا کہ اللہ ہمیں ضائع کر دے. ایسے نہیں ہو سکتا. تو آج تقوی کا ذکر بار بار آ رہا ہے کہ یہ جو تقوی اگر تم اختیار کر لو گے تو تمہاری جو ہے وہ انشاءاللہ یہ دنیا بھی اچھی ہوگی، دنیا کی زندگی، اور آخرت میں بھی انجام جو ہے وہ تقوی والوں کا ہی. تو یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کافی ڈیٹیل ذکر ہے، لیکن اتنا زیادہ ابھی میں اس پہ بات نہیں کروں گی. آگے دیکھ لیتے ہیں وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. بار بار وہ یہی بیچ میں ذکر ہے کہ انہوں نے کس طرح ان کی قوم نے انہیں تنگ کیا، اور وہ بار بار انہیں یہی بتا رہے ہیں کہ دیکھو آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے ہے جو تقوی کرتے ہیں. افلا تعقلون، کیا بھلا تم عقل نہیں رکھتے؟ والذین یمسکون بالکتاب، اور وہ لوگ جو کتاب کو مضبوط تھام لیتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں. إِنَّ لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، اور بے شک ہم اصلاح کرنے والوں کا ثواب ضائع نہیں کریں گے. تو وہ لوگ جو اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے اور نمازوں کو قائم کریں گے. کتنی اہم بات ہے، وہی بات ہے، بار بار اسی کا ذکر ہو رہا ہے کہ دیکھو اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لو. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نمازوں کو قائم کرتا. تو نماز تو ایک انٹری ہے نا، کیا کہتے ہیں، جیسے ہم کسی ہوٹل میں جاتے ہیں اور انٹر ہوتے ہیں تو وہ جو ریسپشن پہ ہے اس سے ضرور ہم نے ملنا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ بغیر اس سے ملے ہم کہیں جا کے بیٹھ جائیں، ایسے نہیں ہوتا. کوئی بھی مذہب ہے، کوئی بھی دین ہے، نماز ہے، ہر ایک کی نماز ہے، سب کا طریقہ مختلف ہے لیکن نماز ہر ایک میں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم نے اب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور ہم کہیں کہ خیر اب نماز دیکھی جائے گی، پڑھ لیں گے جب ٹائم ملے گا. نہیں، نماز تو بہت ضروری. نماز کو اب نہیں چھوڑنا. نماز تو اللہ سے ملاقات ہے. نماز تو تمہیں وہ سٹرینتھ دے گی جو تمہیں اس رستے میں مشکل آئے گی، اس سے لڑنے کے لیے نماز تمہیں سٹرینتھ دے گی. اسی نماز کو چھوڑ دیں گے تو پھر کیسے آگے بڑھے؟ پھر تو آگے بڑھیں گے ہی نہیں نا، پھر تو سفر یہیں سٹاپ ہو جائے گا. تو نماز تو وہ ایک کیا کہتے ہیں دین کا ستون ہے. ستون کیا ہے؟ وہ پلر جس کے اوپر ایک عمارت کھڑی ہوئی ہے، ایک چھت اس پر کھڑی ہوئی ہے. تو دین کی جو عمارت ہے وہ اس پہ کھڑی ہوئی ہے نا. تو نماز کو قائم کرنا یہ تو بہت ضروری ہے نا، اس کے بغیر نہیں آگے بات چلے. نمازوں کو قائم کرنا اور کتاب کو مضبوطی سے تھام لینا. ان لا نضیع اجر المصلحین، جو اپنی اصلاح کی کوشش میں لگے رہیں گے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ان کا اجر ضائع نہیں کروں گا، ان کا ثواب ضائع نہیں کروں گا. اس اصلاح کی کوشش میں بار بار غلطی ہوگی، بار بار تم پھسلو گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان غلطیوں کو معاف فرما دیں گے کہ نہیں یہ بندہ تو میری رستے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. اور پھر اللہ سے ہم مدد مانگیں گے، اللہ سے بار بار ہم نمازوں میں دعا کریں گے، ہر رکعت میں ہم کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. اور پھر اللہ ہمیں یہاں سے کتاب کے ذریعے ہمیں سیدھا راستہ دکھا رہے ہیں. کل بھی ہم نے پڑھا ھذا صراط مستقیم، یہ میرا بالکل سیدھا راستہ ہے، اور یہ مستقیم ہے، یہ بالکل کلیئر ہے، اس میں کوئی جھول نہیں ہے، اس میں کوئی شک میں نہیں پڑ سکتا کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی. نہیں، یہ بالکل کلیئر راستہ ہے. اور ہم اسی طرح ان آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں تاکہ وہ باز آ جائیں. اور ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے کہ جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی، پھر وہ ان سے ایسے نکل گیا کہ شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، سو وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا. تو ایک تو تھا نا کہ جب علم تھا ہی نہیں اس وقت غلطیاں ہو رہی تھی. یہ اس بندے کا ذکر ہے جس کو اللہ نے موقع دیا ہے کہ وہ قرآن کو سن رہا ہے، قرآن کی آیتوں کو اس نے پڑھا، لیکن پھر وہ اس میں سے نکل گیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ وہ اپنی نفسانی خواہشوں کی پیروی کرنے لگا. سو اس کی حالت اس کتے کی سی ہو گئی کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی ہم پہ، اس کو چھوڑ دے تب بھی ہم پہ. یہی حالت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. سو آپ اس حال کو بیان کر دیجئے، شاید کہ یہ لوگ سمجھیں. یعنی یہ کتنی گندی مثال دی گئی ہے. ایک کتے سے اس انسان کو ملایا گیا جو آیتوں کو سن کر پھر اس سے نکل گیا، پھر اس نے ان کو اہمیت نہیں دی، پھر وہ دنیا کی زندگی میں مست ہو گیا. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، سو ان ناموں سے اللہ ہی کو پکارو، اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے ناموں میں کجی کرتے ہیں. ان لوگوں کو ان کے کیے کی سزا ضرور ملے گی. تو اللہ تعالیٰ کے ان اچھے ناموں سے مراد اللہ کے وہ نام ہیں جس میں ان اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کیا گیا ہے کہ آپ ان ناموں کے ذریعے اللہ کی صفات کو پہچانیں. تو جو اللہ کی ایک پہچان حاصل ہوتی ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے بھی حاصل ہوتی ہے، کہ ان ناموں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کن صفات کے حامل ہیں. اور اب فرمایا کہ جو ان کو شمار کرے گا جنت میں داخل ہوگا. اور اللہ تعالیٰ طاق ہے اور طاق کو پسند کرتا ہے، یعنی اللہ ایک ہے. یسألونک عن الساعة ایان مرساها. یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا. آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہی ہے. اس کے وقت پر اس کے سوا اللہ کی کوئی اور ظاہر نہ کرے گا. وہ آسمانوں اور زمین میں بہت بھاری حادثہ ہوگا، وہ تم پر محض اچانک آ پڑے گی. وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے گویا آپ نے اس پر تحقیق کی ہو. آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم خاص اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. تو قیامت کا جو وقت ہے وہ کسی بھی انسان کو اس کے وقت کا علم نہیں دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی لوگ پوچھتے تھے. ایک بدو نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ محمد کب آئے گی قیامت. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا تم یہ بتاؤ کہ تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی. تو یہاں پر یہ بات ہمارے لیے سیکھنے کی ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اس چیز میں پڑھیں اور اس کے یہ پوچھتے رہیں کہ اچھا قیامت کب آئے گی، قیامت کی کیا نشانیاں ہیں، اس سے اہم بات یہ ہے کہ ہم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے. ہم نے اس کی تیاری کو اہمیت دینی ہے. اور پھر کہا وہ تو اچانک آ جائے گی، یعنی کہ جب وہ آئے گی تو لگے گا ہائی اتنی جلدی آ گئی، ایک دم آ گئی. تو جیسے موت آتی ہے آئے گی اور بندہ کہے گا کہ بس قیامت کے دن کہتے ہیں کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ تم دنیا میں کتنے دن رہے، تو وہ کہیں گے کہ ہم تو ایک دن رہے تھے یا دن کا کچھ حصہ رہے تھے، چاہے ہم 40-50 سال بھی گزار گئے. ابھی ہم پیچھے کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے اچھا بس اتنی جلدی اتنا سا وقت گزر گیا، لیکن وہ جب گزرتا ہے تو وہ لگتا ہے کتنا زیادہ تھا. تو ہم نے کس چیز پہ ہمارا فوکس ہونا چاہیے کہ ہم نے قیامت کے دن کے لیے تیاری کیا کی ہے، بجائے اس کے کہ یہ سوچیں اور پوچھیں کہ کب آئے گی. یہ اتنا میٹر نہیں کرتا. اہمیت اس بات کی ہے کہ ہم اس کی تیاری پہ اپنا فوکس رکھیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی وہ بتائی ہے نیچر کے، جب وہ میاں بیوی ہوتے ہیں اور ان کے کوئی بچہ ہونے والا ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے سے پھر پریشان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اولاد دے دے. اللہ سے خوب دعائیں مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ہماری اولاد صحیح ہوگی، اللہ ہمیں صحت مند اولاد دے دے گا تو ہم اس کی خوب شکر گزاری کریں گے. سو جب اللہ ان دونوں کو صحیح سالم اولاد دے دی تو اللہ کی دی ہوئی چیزوں میں وہ دونوں اللہ کے شریک قرار دینے لگے. سو اللہ پاک ہے ان کے شرک سے. تو اگر ہم اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کے اولاد حاصل کرتے ہیں تو پھر ہم جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے بس پھر اس کو ایک دنیا کے اس پہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ ہاں اب تم یہ پڑھ لو، یہ نہیں، پھر اس کو اللہ کی طرف لگانا ہے، اس کو اللہ کا بندہ بنانا ہے، اس کو اللہ کے دین کا علم دینا ہے، تاکہ کیسے اللہ تعالیٰ ہماری تربیت کر رہے ہیں، ہر چیز میں ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں. تو اس کے ذریعے ہم نے گائیڈ کرنا ہے، اس کتاب کے ذریعے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے. ان کو دنیا کے حوالے نہیں کر دینا کہ اچھا اب یہ باہر جائیں گے خود ہی سیکھیں گے، ان پہ پڑے گا یہ خود سیکھ لیں گے. یہ دنیا کے مینرز تو ان کو ہم سکھا رہے ہیں، لیکن ہم ان کو دنیا کی تعلیم دے رہے ہیں لیکن دین کی تعلیم نہ دے. یہ بھی تو شرک کرنا ہوا نا، کہ اللہ نے ہمیں اولاد دی تھی
اور ہم انہیں قرآن کا علم نہ دیں، اس کتاب کے ذریعے ان کو علم دیں، ان کی تربیت کریں، تاکہ وہ کلیئر ہو کر اس دنیا کی زندگی کو گزاریں، اور کل کو پھر جب ان پر معاملات آئیں تو وہ ایک کلیئر مائنڈ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کر سکیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ جو کس طرح اللہ تعالیٰ ہماری تربیت کریں، اسی طرح ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ آپ ہمارے لیے آسان کر دیں اس چیز کو، اور آپ درگزر اختیار کریں، نیک کام کی تلقین کریں، اور جاہلوں سے کنارہ کش ہو جائیں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجیے، بلا شبہ وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ تو جب بھی شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے، کوئی مایوسی آئے، کوئی غم کی سوچ آ جائے، یا پھر اپنا ویک محسوس ہونے لگے اس رستے میں، تو کیا اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے، کہ شیطان ہمیں سست کرے گا، وہ کہے گا نہیں ہم نے تو اس دنیا میں بچوں کو ایسے لانا ہے، اس کو ہم نے یہ سکھانا ہے، وہ نہیں، وہ سکھانا ہے، وہ بھی سب کچھ سکھانا ہے، لیکن اس کتاب کے ساتھ، تاکہ اس کتاب کے سامنے رکھتے ہوئے وہ اپنی زندگیوں کے اچھے فیصلے کر سکیں۔ ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور یہ روشن نشانیاں، یہ دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جایا کرے تو اس کی طرف کان لگا لیا کرو، غور سے سنا کرو، اور خاموش رہا کرو، امید ہے کہ تم پر رحمت ہو۔ تو یہ ایک قرآن کا ادب سکھایا جا رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو پھر آپس میں باتیں کرنا چھوڑ دو، بلکہ اس کی طرف کان لگا لو، اس کو غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لعلکم ترحمون، شاید کہ امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ تو اگر ہم اللہ کی رحمت چاہتے ہیں تو قرآن جہاں بھی پڑھا جا رہا ہو اس سے ہم بالکل غور سے سنیں، اور پھر اپنے رب کو یاد کرو اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ، خوف کے ساتھ، اور زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ، صبح اور شام، اور غافلوں میں سے مت ہونا، یعنی کہ بار بار اللہ کا ذکر ہم اٹھتے بیٹھتے کرتے رہیں، اور اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو، کیونکہ پھر اگر ہم ذکر سے غافل ہوں گے، ذکر چھوڑ دیں گے، تو پھر شیطان ہم پر حملہ آور ہوگا۔ تو اس لیے اٹھتے بیٹھتے اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا گڑا کر اللہ کو یاد کرتے رہیں، اور غافلوں میں سے نہ ہو۔ یقیناً تیرے رب کے نزدیک ہیں وہ جو اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہر وقت پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الانفال ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الانفال، وہ لوگ آپ سے غنیمتوں کا حکم دریافت کرتے ہیں۔ غنیمت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اسلام سے پہلے جتنے بھی مذاہب آئے تھے اس میں غنیمت حلال نہیں تھی۔ غنیمت ہے جو جہاد کے بعد دشمن قوم سے مال حاصل ہوا ہے، اور وہ پہلی امتوں پر حرام تھا، تو امت محمدیہ پر یہ ایک زائد چیز حلال کی گئی، اور یہ جہاد کے اجر سے زیادہ ہے، یعنی جہاد کا اجر تو ملنا ہے انشاءاللہ، وہ آخرت میں ملے گا، لیکن دنیا میں کیا اس کا ایک اجر تھا کہ جو دشمنوں سے اب فتح اپنے حاصل کیا، اب جو ان کا مال ہے وہ حکومت کے قبضے میں آئے گا، اور وہ مال کیسے تقسیم کیا جائے گا؟ یہ جنگ بدر کا واقعہ ہے کہ جب جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور بہت سا مال غنیمت حاصل ہوا، تو اب صحابہ کرام پوچھ رہے ہیں کہ بھئی اس کا حکم کیا ہے؟ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، کہہ دیجئے انفال اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، بس تم اللہ سے ڈرو۔ پھر وہی بات آ گئی کہ جب مال کی بات آ رہی ہے نا، اور ایک اہم حکم اب سامنے آنے لگا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھو ضروری کیا چیز ہے، اللہ سے ڈرو۔ پہلے بھی یہ ہوا تھا کہ صحابہ یہ پوچھیں کہ ہم کہاں کتنا خرچ کریں، اللہ تعالیٰ نے اس کا نہیں جواب دیا، اللہ نے کہا دیکھو پہلے یہ جانو کہ کس پہ خرچ کرنا ہے، یہ نہیں کہ خرچ بھی کر دو تو ناجائز کاموں پہ خرچ شروع کر دو۔ اس لیے
پہلے سمجھایا کہ کہاں خرچ کہاں کرو گے، پہلے تو یہ جانو سمجھو. اب کہا جا رہا ہے سب سے پہلے کرنے والا کام کیا ہے وہ تو تمہیں پتا چل ہی جائے گا. پہلا اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. وہ اصلحوا ذات بینکم، اور اپنے آپس کے معاملات کی اصلاح کر لو. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن. تو سب سے جو پہلے کام کرنے والے، مال تو آ ہی جائے. مال آنے سے پہلے کیا ہے؟ ایک تو اللہ کا تقوی اختیار کر لو، آپس کے معاملات کی اصلاح کر لو، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اچھا، اب یہ کس وجہ سے بات ہوئی ہے اس کا میں آگے ذکر کرتی ہوں. اس سے پہلے ایک اور آیت آ رہی ہے، اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. بے شک مومن تو وہ لوگ ہیں. اب یہاں پر اصل جو مومن ہے، جو واقعی مومن ہے، ان کی خصوصیات بتائی جا رہی ہیں. تو یہ ایک ایکٹیویٹی اس وقت ہم کر لیتے ہیں، سب الرٹ ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اصل میں مومن کون ہے. تو اب ہم خود سب اپنے آپ کو چیک کرتے جائیں، اور جو جو خصوصیت آ رہی ہے ایک اچھے مومن کی، ہم خود اپنے دل کو جھانک کے دیکھیں کہ کیا واقعی یہ میرے اندر یہ والی خوبی ہے یا نہیں ہے. تو سب سے پہلے کیا ہے، اصل میں مومن کون ہے؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. تو پہلا کیا ہے، کیا ایسا ہوتا ہے میرے ساتھ کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے، جب قیامت کا ذکر آتا ہے، جہنم کی بات آتی ہے، نافرمانی کی بات آتی ہے، میرا دل ڈرتا ہے یا نہیں ڈرتا؟ اگر ڈرتا ہے تو ٹک لگا دیں، نہیں ڈرتا تو اس کو کراس کر دیں. اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو یہ دیکھیں دوسری کیا خوبی ہے کہ جب اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، جیسے اب یہ 9واں سپارہ ہے، ہم اللہ کی آیتوں کو سن رہے ہیں، کیا ایسا ہوتا ہے کہ جب آیتیں ہم سن رہے ہوتے ہیں ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے؟ تیسری بات کیا ہے، وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. اور توکل کیا ہے کہ ظاہری اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں. نمبر 4، الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں. تو ہم چیک کر لیں کہ کیا ہمارے اندر یہ ہے خوبی. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ان کو دیا گیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. بار بار وہی باتیں آ رہی ہیں، یقیمون الصلاۃ، اور پھر اس رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یا نہیں. ہم خود اپنا آپ چیک کر لیں. اولئک هم المؤمنون حقا، اصل میں یہی سچے مومن ہیں، یہی ایمان لانے والے ہیں. لہم درجات عند ربہم، ان کے رب کے پاس بہت اونچے درجات ہیں. وہ مغفرت، اور بخشش ہے. وہ رزق کریم، اور باعزت رزق ہے. تو یہ بہت ہی اہم آیات ہیں. ہم لوگ اپنے آپ کو اس میں اپنا سب انالیسس کر سکتے ہیں کہ کیا واقعی ہم اچھے مومن ہیں، کیا واقعی ہم پکے مومن ہیں. اچھا، اب یہ ہے کہ دیکھیں ہو سکتا ہے کسی میں یہ ساری خوبیاں ہوں، ہو سکتا ہے کسی میں یہ 5 ہے، میں نے گنی 5 خصوصیات ہیں، ہو سکتا ہے کسی میں 4 ہوں، ہو سکتا ہے کسی میں 2 ہو، کسی میں 1 ہو. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ مایوس ہو کے چھوڑ دینا کہ نہیں جی ہم تو ہے ہی نہیں مومن، تو یہ کتاب تو ہمارے لیے ہے نہیں، نہ یہ باتیں ہماری نہیں. اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ اب ہم نے جو چیزیں ہیں اس پہ تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اس پہ ثابت قدمی کی دعا کرنی ہے. اور جو خوبی ہمارے اندر نہیں ہے، مسنگ ہے یا تھوڑی ہے، تو اس پہ اب ہم نے اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ کے ساتھ لگ جانا ہے، اللہ سے گڑ گڑا کر مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا دے. اگر ہمارے اندر یہ خوبی نہیں ہے، ہم چھوڑ دیتے ہیں، کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں، کیا ہوگا میرا اللہ تعالیٰ؟ اگر میرے اندر یہ کمی رہ گئی تو میں تو سچے مومن میں شامل نہیں ہو سکوں گی. اور پھر اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور اگر رزق میں سے خرچ نہیں کر رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ آپ مجھے سکھا دیں اپنی راہ میں خرچ کرنا. اور پھر کیا ہمارے دل ڈرتے ہیں اللہ کی آیات کو سن کے؟ تو پھر ہم نے جو چیز نہیں ہے بس اب اللہ سے چپک جانا ہے، اس کے لیے اللہ سے مانگنا ہے، گڑ گڑا کر مانگنا کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں وہ چیزیں دیں گے. اور اصل میں یہی سچے مومن ہیں، اور انہی کے لیے درجات ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو اب ہم نے
اس ایکٹیویٹی کو گھر میں بھی آرام سے دوبارہ کرنا ہے، اور اس کے مطابق پھر اب ہم نے اپنی دعاؤں کو لے کے چلنا ہے کہ مجھے کس دعا کی اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اچھا، تو اس سے پہلے جو وہ بات ہو رہی تھی کہ پہلے تم اللہ کا ڈر پیدا کرو اور اپنے آپس کے معاملات کی اصلاح کر لو، وہ تھوڑا سا پس منظر میں آپ کو جنگ بدر کا بتانے لگی ہوں کہ جنگ بدر جو 2 ہجری میں ہوئی تھی، یہ کافروں کے ساتھ مسلمانوں کی پہلی جنگ، اور یہ کوئی منصوبہ بندی اور تیاری کے بغیر اچانک ہو گئی۔ اصل میں کیا ہوا تھا کہ دیکھیں، مسلمان جو ہے وہ ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے، بیچارے بہت ہی فائنینشلی کرائسس میں تھے، ظاہر ہے وہ تو اپنا سب کچھ گھر بار چھوڑ کر، کاروبار تھے وہاں پر، جائیدادیں تھی، سب کچھ چھوڑ کر حکم ہوا ہجرت کرو اللہ کی راہ میں، وہ بیچارے ہجرت کر کے آگے۔ اب یہاں پر ان کے پاس کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے، کوئی کام کاروبار کرنے کا ہے ہی نہیں، پیسے ہی نہیں ہے، کہاں سے کاروبار کرتے؟ اب وہ بالکل محتاجی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور جو انصار ہیں انہوں نے اپنے گھروں میں ان کو جگہ دی ہوئی ہے، اور پھر انصار تو کھیتی باڑی کرتے تھے، ان کو کھیتی باڑی کرنے کا کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں تھا، کیونکہ یہ تو صحرا میں رہتے تھے اور کاروبار کرتے تھے، لیکن کاروبار کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بہت جو ہے بے بسی کی اس وقت زندگی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ دوسرے گھر میں جا کے رہنا، وہاں پر وقت گزارنا کتنا ایک مطلب انسان جو ہے وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے، کمزور محسوس کرتا ہے۔ اب ہوا کیا کہ ابو سفیان اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی ایک تجارتی قافلہ، وہ ایک قافلے کے ساتھ جا رہے تھے جو تجارت کر کے آ رہی تھی، یعنی کہ ان کے پاس بہت زیادہ مال تھا۔ تو کیونکہ ان کافروں نے مسلمانوں کو تنگ کیا ہوا تھا، ان کی جائیدادیں لے لی تھی، ان کے گھر بار پہ قبضہ کر لیا تھا، تو اب ان کے مال پر ان کا حق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلاننگ کی کہ وہ جو تجارتی قافلہ آ رہا ہے ہم اس کو لوٹ لیں گے، اور اس طرح سے تھوڑا سا ہمیں مالی فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ سب مسلمان اس تجارتی قافلے کو لوٹنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو ساتھ لیا اور مدینہ سے باہر چلے گئے، لیکن یہاں پہ یہ ہوا کہ ابو سفیان کو اس کی خبر ہو گئی اور انہوں نے اپنا راستہ بدل لیا۔ اب وہاں پر جب مکہ میں انہوں نے خبر دی کہ مسلمانوں نے تو ہمیں لوٹنے کے لیے پلاننگ کی ہے، تو ابو جہل اپنے لوگوں کو لے کر، اپنے قافلے کو لے کر آ گیا کہ میں تو ان مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کروں گا اور ان کا آج خاتمہ کر دوں گا۔ اچھا، اب راستے میں کیا اطلاع ملی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ چل گیا، اور وحی کے ذریعے خبر آئی کہ 2 قافلے ہیں، اور لیکن اللہ نے کامیابی کی خبر دی تھی کہ تمہیں ایک قافلے سے فائدہ ہوگا۔ اب ہوا کیا؟ یہاں ان کی پلاننگ تو فیل ہو گئی، پتہ تو چل گیا کہ 2 قافلے تھے، اب ایک تو تجارتی قافلے نے اپنا راستہ بدل لیا، مسلمان چاہ رہے تھے کہ ہم اس تجارتی قافلے کو لوٹ لیں، کیونکہ ظاہر ہے ان کے پاس ہتھیار اتنے نہیں ہوں گے، یہ ان کو لوٹ سکتے تھے اور مالی فائدہ حاصل کر سکتے تھے، لیکن وہ تو چلا گیا، اب رہ گیا ایک لشکر جو جنگ کی تیاری کو لے کر آ رہا تھا، اور ان کے پاس جنگ کی کوئی تیاری نہیں تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اب تو ہمیں ان سے جنگ کرنی پڑے گی، اب مسلمان جو ہے وہ بہت پریشان ہوئے، اور دل ان کا تنگ ہونے لگ گیا کہ یہ کیسے ہوگا، ہم کیسے کریں گے؟ اس طرح جو ہے وہ اختلاف سا ہو گیا، اور لوگ کچھ مسلمان بددل ہو گئے کہ نہیں، ڈر گئے، ظاہر ہے بہت کمزور حالت میں تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، اور کس طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بدر میں فتح دی۔ تو یہاں پر وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو، اور کچھ اس طرح سے جھگڑنے لگ گئے کہ نہیں، ہم سے تو وعدہ کیا ہوا تھا ایک قافلے کا، اور اب ہم کیسے جنگ کریں گے؟ وہ اس بات پہ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنگ ہو بھی گئی، اب مال غنیمت حاصل ہو گیا۔ اب یہاں پر جب صحابہ نے پوچھا کہ انفال کا حکم کیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو اللہ اور رسول کے لیے ہیں، تمہارے کیا کرنے کے کام ہے کہ ایک تو تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور آپس کے معاملات کی اصلاح کرو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ یعنی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں جنگ کا حکم دیا ہے، تو تمہارے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ تم ان سے بحث کرتے، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری سن لی کہ میں تم سے 1000 فرشتوں سے مدد دوں گا جو لگاتار چلے آئیں گے۔
تو اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جبکہ کافر اس سے 3 گنا یعنی 1000 کے قریب تھے۔ پھر مسلمان نہتے اور بے سر و سامان تھے، جبکہ کافروں کے پاس اسلحے کی بھی فراوانی تھی۔ ان حالات میں مسلمانوں کا سہارا صرف اللہ ہی کی ذات تھی، بس وہ گڑ گڑا کر مدد کی فریادیں کر رہے تھے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الگ ایک خیمے میں نہایت اللہ و ساری سے مصروف دعا تھے۔ تو کس طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے کہ اپنا آپ اتنا کمزور لگ رہا تھا، کوئی بظاہر ایسا کوئی وسیلہ نہیں تھا، بظاہر حالات اتنے کمزور تھے کہ کیسے وہ کہہ سکتے تھے کہ ہاں ہم جنگ کریں گے۔ اتنا زیادہ کمزور تھے کہ وہ رو رہے تھے اور بار بار دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ بس یہ مٹھی بھر بندے ہیں، اگر تو نے ان کا ساتھ نہ دیا تو پھر تو تیرا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے کیا وعدہ فرمایا کہ ہاں میں تمہاری فرشتوں کے ذریعے مدد کروں گا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ امداد ہے اس لیے کہ تمہارے دلوں کو قرار آ جائے، ورنہ اللہ تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اب یہ نہیں کہ اللہ نے وعدہ کیا کہ فرشتے آئیں گے تمہاری مدد کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے کمزور بندے کی مدد کرتا ہے۔ اس وقت کو یاد کرو کہ جب کہ اللہ نے تم پر اونٹ طاری کر دی اور اپنی طرف سے تمہیں چین دینے کے لیے تم پر آسمان سے پانی برسا دیا کہ اس پانی کے ذریعے تم کو پاک کر دے اور تم سے شیطانی وسوسے کو دفع کرے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے پاؤں جما دے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ایک انسان کمزور ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ تو صرف تمہارے دل کے لیے کہا تھا کہ فرشتوں کے ذریعے مدد ہوگی، اللہ کس طرح اپنے بندے کی مدد کر رہا تھا کہ ایک تو ان کو میدان جنگ میں کہتے ہیں ایسی اونگ آئی کہ اب کچھ بھی نہیں وہ کر سکتے تھے، سامنے دشمن تھا، اللہ نے ان کے اوپر نیند طاری کر دی۔ جو اونگ ہوتی ہے جو ایسے ایک دم آنکھ لگتی ہے اور بس پھر وہ کھل جاتی ہے، تو اس سے ایک فریشنس آ گئی۔ اس کے بعد بارش برسا دی اور اس سے یہ ہوا کہ جو دھول مٹی تھی ان پر اتنے دنوں کی وہ ختم ہوئی، انہوں نے وضو کیا، نہائے، اور اس کے بعد پھر اللہ کا ذکر ہوا تو اس سے تھوڑا سا دل مضبوط ہو گیا۔ اور پھر مسلمانوں کی طرف کیونکہ ریت تھی وہ ریت بیٹھ گئی، اس سے دھول اٹھنا ختم ہو گئی، وہ ایک اچھا سا فریش موسم ہو گیا۔ تو کیسے کیسے اللہ تمہاری مدد کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں۔ اور پھر اے ایمان والو جب تم کافروں سے دو بدو مقابل ہو جاؤ تو ان سے پشت مت پھیرنا، یعنی کہ جب وہ تمہارے سامنے آ گئے ہیں تو بس پھر ان سے اللہ پر توکل کر کے ان سے مقابلہ کرو، ڈرو نہیں کہ وہ زیادہ ہیں، ہم کیا ہوگا، ہم تو مارے جائیں گے۔ اور جنگ بدر میں پھر کیا ہوا، سو تم نے انہیں قتل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو یہ مت سمجھو کہ تم نے فتح حاصل کی تھی بدر میں، وہ تو اللہ کی مدد آئی تھی، اللہ نے اپنے بندوں کا ساتھ دیا تھا تو فتح ہوئی تھی۔ تم نے انہیں قتل نہیں کیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا، اور آپ نے خاک کی مٹھی نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہ پھینکی تھی تاکہ مسلمانوں کو اپنی طرف سے ان کی محنت کا خوب عوض دے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ اور وہ جنگ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کو ایک مٹھی بھر کر کافروں کی طرف پھینک دیا، جسے ایک تو اللہ نے کافروں کی منہ اور آنکھوں تک پہنچا دیا اور اس سے ان کی آنکھیں چودے آ گئی۔ تو یہ بھی ایک جنگی چال جو ہے ذہن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی، اس سے فائدہ ہو گیا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سب میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو مسلمان کو یہ ادب سکھایا جا رہا ہے کہ کریڈٹ ہمیشہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو دینا ہے، فتح اللہ تعالیٰ کی مدد کی وجہ سے، ہم اکیلے کیا کر سکتے۔ اسی طرح دنیا میں اگر زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی کام کرنے کا موقع دیا تو ہم فوراً الحمدللہ کریں، اس کا کریڈٹ ہم اللہ تعالیٰ کو دیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ سب میں کر رہا تھا، تم نہیں کر رہے تھے۔ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو اور اس کے کہنے سے روگردانی مت کرو۔ اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کو بجا لاؤ، یعنی کہ تمہیں فوراً لبیک کہہ دینا چاہیے تھا، تمہیں ان سے بحث نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اور جب کہ رسول تم کو تمہاری زندگی بخش چیز کی طرف بلاتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ آدمی کے اور اس کے قلب کے درمیان آڑ بن جایا کرتا ہے، بلا شبہ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جمع ہونا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل جو ہے رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، اور
انہیں جس طرح چاہتا ہے پھیرتا رہتا ہے. پھر آپ نے یہ دعا پڑھی، اللہم مصرف قلوب صرف قلوبنا الی طاعتک، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر جما دے، پھیر دے. یعنی کہ یہ تو ہم اللہ کی سے مدد مانگ کر ہی اطاعت حاصل کر سکتے ہیں. وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلٌ، اور اس حالت کو یاد کرو جب تم زمین میں بہت تھوڑے اور قلیل شمار ہوتے تھے، اس اندیشے میں رہتے تھے کہ تم کو لوگ نوچ کر گھسوٹ کر کھا لیں گے. سو اللہ نے تم کو رہنے کی جگہ دی اور تم کو اپنی نصرت سے قوت دی اور تم کو نفیس نفیس چیزیں عطا فرمائی تاکہ تم شکر کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور تم جان رکھو کہ تمہاری مال اور اولاد ایک امتحان کی چیز ہے، اور اس بات کو بھی جان رکھو کہ اللہ کے پاس بہت بھاری اجر ہے. اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے اللہ تعالیٰ تم کو ایک فیصلے کی چیز دے گا اور وہ تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، اصل میں مسلمان اس وقت کیا ان کو سوار ہوا تھا کہ کسی طرح ہمارے پاس مال آ جائے. ٹھیک ہے وہ نیک لوگ تھے، لیکن میں کہتی ہوں ہم بھی جب بھی ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں پھر ہم مقصد سے ہٹ جاتے ہیں نا، ہمارے اوپر وہ پریشانی سوار ہو جاتی ہے کہ اس وقت اب ہم بہت ہی مجبور ہیں، پریشان ہیں، ہماری یہ ضرورت اس وقت پوری ہونی چاہیے. پھر وہی بات ہے، ہمارا مقصد اس وقت ضرورت بن جاتی ہے، ہم اس مقصد کو بھول جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس چیز کے ہمیں جو ہے نا وہ دلوں کو صاف کر رہا ہے. وہ اللہ تعالیٰ اب ہماری تربیت کر رہے ہیں اس طرح کہ دیکھو ایسی پریشانی میں اس پریشانی کو مت سوار کرو، ورنہ تم اپنے مقصد سے ہٹ جاؤ گے، تم سست پڑ جاؤ گے. ضرورتیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پوری کرے گا، وہ اس کے اختیار میں ہے، تم اپنے مقصد پہ رہو. اللہ کا کیا مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے، منافقین کو الگ کر دے. یعنی کہ کچھ اس میں منافقین بھی تھے جو ساتھ چل آ گئے تھے کہ اچھا ہمیں بھی اس مال میں سے حصہ مل جائے گا، تو وہ انہوں نے کہا ہم تو جنگ نہیں لڑیں گے، ہم تو جنگ لڑنے آئے نہیں تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس جنگ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کچھ اور مقاصد حاصل کرنا چاہتا تھا. کافروں کے تم پر روب ڈالنا چاہتا تھا کہ جنگ میں تمہیں پتہ ہوئی ہے تجارتی قافلہ لوٹنا تو کوئی بڑی بات نہیں ہوتی نا. یہ تو جنگ میں جو کہ ان سے کئی گنا زیادہ تھے اللہ تعالیٰ نے اس میں فتح دی. کس لیے؟ کہ ایک تو مسلمانوں کا روب ہو جائے، پھر یہ کہ نیا نیا مدینہ میں آئے تھے، مدینے والوں پہ ان کا روب ہو گیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق نبی ہیں اور زیادہ لوگوں کو پتا چل گیا کہ نہیں واقعی یہ سچے نبی ہیں، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے کہ اتنی کمزور حالت میں بھی ان کو فتح ملی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو میرا جو مقصد تھا نا، مال تو میں نے ہی تمہیں دینا، چاہے میں اس تجارتی قافلے کے ذریعے دیتا، چاہے میں تمہیں جنگ کے ذریعے دیتا. لیکن اس چیز کو اب اصلاح کی جا رہی ہے کہ دیکھو مسلمانوں کو کیا چاہیے کہ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے، اس پر وہ بحث نہ کرتے کہ جو آپ کا فیصلہ ہے بس ہمیں منظور ہے. وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اور اگر یہ روگردانی کریں تو یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے. نعم المولا و نعم النصیر، وہ بہت اچھا کارساز اور بہت ہی اچھا مددگار ہے. تو یہی ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، کہ جو ہم اللہ نے ہمیں مالی وسائل دیے ہیں، جو ہمیں وسائل دیے ہیں ان کو استعمال میں لا کر اپنے حصے کا کام کر کے پھر اس کو اللہ کے سپورٹ کر کہ بس اللہ تعالیٰ یہ میں کر سکتی تھی، یہ میری استطاعت تھی، اس میں اب آپ نے خیر ڈال. تو انشاءاللہ وہ بہترین مددگار ہے، وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. تھوڑی سی دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ ہم نے جو پڑھا ہے ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے.
یا اللہ اس کتاب کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے. یا اللہ ہمیں، ہماری اولاد کو، ہماری آنے والی نسلوں کو اس کتاب کے پڑھنے والا بنا دینا، اس پر سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا بنا دینا. یا اللہ ہمیں ہدایت دے دے، یا اللہ ہمیں ہدایت دے دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ ہمارے والدین پہ رحم فرما. یا اللہ ان کے درجات بلند فرمانا. یا اللہ ان کو جنتوں میں جگہ دے. یا اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. یا اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنانا. یا اللہ ہماری مشکلات کو آسان کر دینا. یا اللہ ہمارے غم کو، فکر کو، پریشانی کو، بیماری کو دور کر دے. یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث. یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث. برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.